یہاں پر ایک چیز یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں رکوع اور سجدے میں کیسے فرق کریں گے؟ سجدے میں زیادہ جھکیں گے، ٹھیک ہے، رکوع میں آپ کو جھکنا ہے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سجدے میں زیادہ جھکیں گے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجعل سجودک اخفض من رکوعک، پوری حدیث اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب سجدہ کرنے کا وقت آتا تو وہ تکیہ پہ سجدہ کرنا چاہ رہے تھے، تکیہ پر، ٹھیک ہے، یعنی وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے وہ تکیہ پر سجدہ کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعها عنک، یعنی الوسادہ، کہا کہ تکیہ ہٹاؤ، تکیہ پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان استطعت علی الارض، یعنی اگر تم زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اشارہ کرو، بس کافی ہے، سجدہ کے لیے اشارہ کرو بیٹھے بیٹھے، تکیہ پر سجدہ مت کرو۔ اور فرمایا وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجود میں زیادہ جھکو رکوع کے مقابلے میں۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آج کل جو لوگ کرسی میں سجدہ کرنے کا بنائے رہتے ہیں، جب سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جب سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کرسی میں جو بنائے رہتے ہیں، مطلب اس طرح سے کچھ بنائے رہتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ تکلف ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو آپ زمین پر اپنا ماتھا رکھیے، زمین پہ اپنا ماتھا نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے اشارہ کیجیے، بیچ میں ہوا میں کوئی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کیجیے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کا یہ فتویٰ ہے اور یہی دلیل دی ہے انہوں نے کہ صحابی تکیہ پر سجدہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یا تو ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر تم اشارہ کرو سجدہ کے لیے، بس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، ہے نا، حرکت اور اشارہ نہیں کر سکتے ہو تو نیت کے ذریعے سے نماز پڑھو، ہے نا، کوئی بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو جس حالت میں اسی حالت میں نماز پڑھے، وہ بس نیت کر لے کہ اب میں قیام کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں سلام پھیر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، نیت سے اس کی ہو جائے گی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو ترتیب ہے کہ کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، یہ فرض نماز سے متعلق ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہے، اسلام میں دو ہی نماز ہے، یا تو فرض ہے یا نفل ہے۔ فرض کے علاوہ جو بھی ہے سب نفل ہے، فرض کے علاوہ جو بھی ہے نفل ہے، تہجد بھی نفل ہے، وتر بھی نفل ہے، مسجد میں جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں وہ بھی نفل ہے، فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے وہ بھی نفل ہے۔ فرض کے علاوہ جو بھی ہے کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو فرض نماز سے تعلق ہے کہ فرض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا رکن ہے، جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے۔ نفل نماز میں یہ رکن نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، بلا عذر کے بھی۔ یہ فرق ہے فرض نماز میں اور غیر فرض نماز میں۔ فرض نماز کو آپ بیٹھ کر بلا عذر نہیں پڑھ سکتے، بلا عذر اگر آپ
فرض نماز کو پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن غیر فرض نماز آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور بلا عذر ایسا کرتے ہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب کم ملے گا، آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، بنسبت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا بلکہ آدھا ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صلی قائما فہو افضل، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ اچھی بات ہے، وَإِن صَلَّى قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، لیکن اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتا ہے اس کا آدھا اجر اس کو ملے گا، ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِدِ، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا۔ یہ جو حدیث ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا۔ یہ جو حدیث ہے اہل علم نے اس حدیث کو محمول کیا ہے نفل نماز پر، غیر فرض نماز پر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، تو یہ حدیث کس پر محمول ہے؟ نفل نماز پر، سنت نماز پر، غیر فرض نماز پر۔ جہاں تک فرض والی نماز ہے تو اس میں کوئی اختیار نہیں، آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ ہاں عذر ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تب بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس میں آدھا اور پورے ثواب والی بات نہیں ہے فرض نماز میں کہ بیٹھ کر پڑھ لیا تو آدھا مل جائے گا، نماز ہو جائے گی، نہیں، یہ نفل نماز میں، غیر فرض نماز میں، ٹھیک ہے۔ سجدہ پڑھیں گے تو خیر، لیکن شیخ پورا کریں گے نفل میں بھی، لیکن ایک منٹ بات مکمل کر، لیکن اگر غیر فرض نماز ہے یا فرض نماز ہے اور فرض نماز ہے اور عذر ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو فرض نماز ہو اور عذر ہو اس کے پاس، یا غیر فرض نماز ہو اور عذر ہو یا نہ ہو، اگر کوئی نہیں، عذر کی بات ہو رہی ہے، اگر عذر ہے اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے، ثواب آدھا کب ہوگا؟ جب کوئی عذر نہیں ہے تو، ہاں، اگر عذر ہے اور نفل نماز ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی کہ آدھا ہی ثواب ملے گا، آپ کے پاس عذر ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی